بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ شیرازی چینل کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، دعا کے جواب میں ضرور آمین کہیں اور کمنٹ باکس میں ضرور آمین لکھیں۔ دوستو، سب سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنا چاہا اور اتنی مجھ سے محبت کی، اور اس محبت کے نتیجے میں 1K سبسکرائب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اس حوالے سے خوش رکھے اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں وہ سلطان محمود غزنوی اور خواجہ خضر علیہ السلام کا ہے۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی نے اپنی سلطنت میں اعلان کیا کہ مجھ سے کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے خواجہ خضر علیہ السلام کی ملاقات کروا دے۔ ایک مفلوق الحال فقیر نے حضرت سلطان سے عرض کی کہ سلطان، میں آپ کی خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکتا ہوں، میری ایک شرط ہے۔ سلطان نے پوچھا وہ کیا شرط ہے؟ اس فقیر نے عرض کیا کہ مجھے 6 مہینے کا راشن دیجیے تاکہ گھر کے فکر سے آزاد ہو کر میں دریا کے کنارے بیٹھ کر وظیفہ کروں اور اس وظیفے کی برکات سے خواجہ خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروا دوں۔ تو اسی طرح سلطان نے اس کی بات کو سن لیا اور اپنی حکام کو حکم دیا کہ اس کے لیے 6 مہینے کے راشن کا بندوبست کیجیے۔ سلطان سے وہ شخص راشن لے کر چلا گیا اور اسی طرح 6 مہینے گزرنے کے بعد ایک دن سلطان کو یاد آیا کہ وہ جس شخص نے مجھ سے وعدہ کیا تھا خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کا، اس کو بلاؤ۔ اس شخص کو بلایا گیا۔ سلطان نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا خواجہ خضر علیہ السلام سے میری ملاقات کا؟ اس شخص نے کہا حضرت میں نے تو وظیفہ بہت کیا ہے لیکن وہ وظیفہ کارآمد ثابت نہیں ہوا، مجھے مزید 6 مہینے کا راشن چاہیے، 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ کی ملاقات خواجہ خضر علیہ السلام سے کرا دوں گا۔ سلطان نے حکام کو پھر حکم دیا کہ اس کو 6 مہینے کا مزید راشن دیجیے، اور اس کو دوبارہ راشن عطا ہوا اور وہ شخص چلا گیا۔ 6 مہینے پھر گزر گئے۔ پھر سلطان کو ایک دن یاد آیا کہ اس شخص نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کراؤں۔ 6 مہینے کے بعد اس کو پھر بلایا گیا اور اپنی وزراء کی ایک مجلس لگی، اس مجلس میں اس کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے آپ کو پورے سال کا راشن دیا ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں خواجہ خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کراؤں گا، بتاؤ کہاں ہے خواجہ خضر علیہ السلام؟ تو وہ شخص آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ دراصل فقیر تھا، اسے راشن کی ضرورت تھی، اس نے اپنے راشن کا بندوبست 1 سال کا کروا لیا تھا، تو اب اس سے بات کوئی نہیں بن پڑی۔ اتنے میں سلطان ایک وزیر کی طرف متوجہ ہوا اور اس وزیر سے پوچھا کہ اس شخص کی کیا سزا ہے؟ اس وزیر نے کہا کہ اس کا سر قلم کر دو۔ اب اسی مجلس میں ایک بہت خوبصورت چہرے والا بزرگ شخص وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سلطان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ وزیر سچ کہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان دوسرے وزیر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو دوسرے وزیر نے کہا کہ اس کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دو۔ تو وہی باریش بزرگ شخص کہتا ہے، پھر کہنے لگا کہ یہ وزیر بھی سچ کہتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو سلطان ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ایاز سے پوچھا کہ اے ایاز، اس شخص نے میرے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کیا ہے، اس فقیر کے ساتھ اس کی کیا سزا بنتی ہے آپ کے نزدیک؟
تو سلطان سے ایاز مخاطب ہو کر کہنے لگے اے سلطان اسے معاف کر دیجئے، اس لیے کہ یہ بیچارہ فقیر ہے، اس نے اپنے فقر اور پیٹ اور اپنے بچوں کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے یہ کام کیا۔ اتنے میں وہی بارش بزرگ کہنے لگے ایاز بھی سچ کہتا ہے۔ سلطان اس بارش بزرگ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے پہلے وزیر نے کہا کہ اس کی سر تن سے جدا کرو، آپ نے کہا سچ کہتا ہے۔ دوسرے وزیر نے کہا اس کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دو، آپ نے کہا یہ بھی سچ کہتا ہے۔ اور ایاز نے کہا اسے معاف کر دو، آپ نے کہا ایاز بھی سچ کہتا ہے۔ تو وہ بارش بزرگ کہنے لگے کہ پہلے وزیر جس نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، یہ شاہی کسائی ہے، اس کا باپ کسائی تھا، یہ کسائی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس نے اپنی میج کی سزا اس کے لیے تجویز کی کہ وہ روزانہ جانوروں کی گردنیں اتارتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دوسرا وزیر جس نے کہا اسے بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دو، تو آپ نے اس کا بھی کہا یہ بھی سچ کہتا ہے۔ فرمایا کہ اس نے بھی یہ صحیح کہا کیونکہ وہ شاہی کتے سنبھالنے والا ہے، اور جب کوئی بادشاہ کسی شخص پر غصہ ہوتا ہے تو وہ بھوکے کتوں کے آگے ڈالتا ہے اور بھوکے کتے اسے نوچ نوچ کر کھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ یہ خاندانی لحاظ سے بادشاہی کتے پالنے والا ہے، تو یہ بھی اپنی خاندانی لحاظ سے سچ کہتا ہے۔ تو پھر کہا کہ ایاز نے کہا کہ اسے معاف کر دو، تو آپ نے ایاز کا بھی کہا یہ سچ کہتا ہے۔ تو اس بارش بزرگ نے کہا کہ یہ ایاز آل رسول میں سے ہے، اس نے اپنے خاندان کی بات کی کہ ہر تکلیف دہ دھوکہ کرنے والا اور ہر فقیر کو کسی نہ کسی درجے میں معافی بہتر ہوتی ہے۔ تو ایاز رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سلطان آج اس نے میرے سادات ہونے کا راز فاش کیا، میں آج اس کا بھی راز فاش کرتا ہوں، یہ بزرگ شخص خواجہ خضر علیہ السلام ہیں۔ تو دوستو اس قصے میں ہمارے لیے بہت سی عبرتیں ہیں۔ سب سے بڑی عبرت یہ ہے کہ معاف کرنا سب سے بہترین عمل ہے، اور معاف کرنا بہترین انتقام ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ تو اس لیے جو انسان جس حوالے سے جیسی بات کرتا ہے، اس کے خاندان کے حوالے سے یہ اس کی شخصیت عیاں ہو جاتی ہے ان باتوں میں۔ تو معاف کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اس کی غلطی پر، تو یہ بہترین انتقام ہے۔ اور کمنٹ باکس میں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنے میزبان سید قائم علی ششرازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، تھینکس فار واچنگ۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ کمنٹس کریں۔